والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس کے فضل و کرم سے یہ اسباب اور یہ وسائل کی دستیابی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بیٹھے بھی رابطہ ممکن ہو سکتا ہے۔ جہاں یہ ایک فیور ہے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہاں پر یہ ایک احساس بھی ہمارا بڑھنا چاہیے کہ اتنی سہولیات کے ساتھ بھی اگر کسی کی توجہ اللہ اور خالق کی طرف نہ رہے اور اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی طرف وہ توجہ نہ رکھے تو کل اس کی پکڑ نہ ہو جائے۔ یعنی جس قدر سہولیات اور آسانیاں اور اللہ کی بلیسنگز اور فیورز بڑھ رہی ہیں، اسی قدر اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ بڑھنا چاہیے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ غفلت کے معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے وہ ساتھی کے جو دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں، بالخصوص اس وقت آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھی بھی، جن کے لیے یہ ایک اہتمام کیا گیا کہ ان سے ایک آن لائن ہی ایک ملاقات کا سلسلہ ہو جائے اور کچھ ہماری خاندانی یا گھریلو ذمہ داریوں کے حوالے سے قرآن حکیم میں جو ہدایات عطا کی گئی ہیں اس پر کلام ہو جائے۔ تو کوشش ہوگی کہ کچھ 40 منٹ میں کم و بیش انشاءاللہ تعالیٰ بات مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے، آسانی فرمائے۔ سب سے پہلی بات کچھ پوائنٹس میں نوٹ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ کلیئرٹی ضروری ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور بالخصوص جو ہم لوگ فیملی ممبرز ہیں، کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ یعنی اگر آپ 100 لوگوں سے سوال کریں تو اگر تو وہ ہمارا ظاہری گیٹ اپ دیکھ لیں تو پھر تو شاید کوئی اللہ کی اور دین کی اس طرح کی بات زبان پر آ جائے، لیکن جس مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد آج دنیا بسر کر رہی ہے، تو جو جوابات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ان کو کوئی یہاں پہ دہرانے کی، ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلی بات جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ مقصد زندگی وہی ویلڈ ہے کہ جو اس نے بتایا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پرائمریلی ہمارا جو بنیادی رول ہے وہ عبداللہ کا ہے، اللہ کا بندہ بننا۔ ہمارے نام مختلف ہوں گے، ہمارے معاشی اعتبار سے امور میں ڈیزگنیشن مختلف ہوں گے، ہمارے رشتے مختلف ہوں گے، لیکن پرائمریلی بنیادی جو ہمارا رول ہے وہ عبداللہ کا، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اور یہ وہ ایک پہلا ٹارگٹ ہے جو ہم سب گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، فیملیز کے لیے ہمیں سیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا پرائمری رول ہے اللہ کی بندگی۔ اسی کے اقرار ہر نماز کی حرکت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ باقی یہ اپنی جگہ ایک بڑا ٹاپک ہے کہ عبادت سے مراد کیا ہے۔ ایک میجورٹی اس کو چند ریچولز تک محدود کرتی ہے، کوئی جمعے کی 2 رکعت تک، کوئی 5 وقت کی نماز تک، کچھ رمضان کے روزوں کا اہتمام، کچھ حج اور عمرے کا اہتمام، کچھ قربانی کا اہتمام۔ اس سے آگے بہت کم لوگ ہیں کہ جو بقیہ معاملات زندگی کو بھی عبادت کے حوالے سے عبادت بنانے کی کوشش کرنا چاہیں، جبکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ عبادت طرف عبد سے بنا، اور عبد غلام کو کہتے ہیں، اور غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے۔ سلیو کی بات ہو رہی ہے، امپلائی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو غلام ہے 24 گھنٹے کا غلام، اس سے 24 گھنٹے اپنے مالک کی بات ماننی ہوتی ہے۔ مالک دن کو رات کہہ دے وہ کہے گا رات ہے، مالک رات کو دن کہہ دے وہ کہے گا دن ہے۔ اسی طرح اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا یا عبادت کا لفظ استعمال کیا، تو ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ ہاں ایک فرق کے ساتھ، جو عام سلیو یا غلام ہوتا ہے وہ مجبوراً ہوتا ہے، وہ محبت سے، پیار سے، فری ول سے کوئی غلام نہیں بنتا، لیکن ہمیں جو اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ محبت کے جذبے کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کی نعمتوں کا، اس کے احسانات کا اور اس کے انعامات کا احساس کر کے اس کی بندگی بجا لانے کی کوشش کرنی، پہلی بات۔ دوسری بات، ہماری منزل کیا ہے، یعنی ہم نے جانا کدھر ہے۔ بہت سے اعتبارات سے ہم
اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اسی طریقے پر معاش کے اعتبار سے اپنی معیشت کے معاملات کو درست کرنے کے اعتبار سے کچھ لوگوں کے ٹارگٹس ہوا کرتے ہیں. اب تو باقاعدہ پوری ورکشاپس کروائی جاتی ہیں، بڑے بھاری چارجز لے کر ویژننگ کی ورکشاپ کروائی جاتی ہے، گولز آپ کے سیٹ ہونے، آبجیکٹو سیٹ ہونے. کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو 100 سال کا ویژن جو ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اینڈ سو آن. تو بہرحال ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اصل منزل ہے کیا، ہماری ڈیسٹینیشن ہے کیا. ظاہری بات ہم سب مسلمان ہیں، کوئی زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا تھا کہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ بے شک آخرت کی جو زندگی وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اصل میں میرا اور آپ کا مسئلہ دنیا کا ہے نہیں، یہ دنیا تو راہ گزر ہے، وقتی طور پر یہ ایک اسٹاپ اوور ہے جس سے ہم نے گزر کر اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے. جیسے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کا انک غریب و عابد السبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کہ تم غریب یعنی اجنبی ہو، پردیس میں آ گئے ہو، یا عابد السبیل راہ چلتے مسافر ہو. تو یہ ہے اصل ہمارا مسئلہ کہ ہم نے ادھر رہ کر ادھر کی فکر کرنی ہے، اور یہاں کی شیورٹی نہیں ہے. قبرستان ہم جاتے ہیں، حضرات خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، اور قبرستان میں آپ جائیں تو چھوٹے بچوں کی قبریں بھی مل جائیں گی، اور جوانوں کی بھی قبریں ہیں، اور بوڑھوں کی بھی قبریں ہیں. ہمارے دوست احباب میں، فیملیز میں، رشتہ داروں میں دائیں بائیں ہم دیکھیں تو ہم نے بچوں کی جنازے بھی پڑھے ہوں گے یا ان کی انتقال کی خبر سنی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے جوانوں کو بھی دفن کیا ہوگا، اور ممکن ہے بعض لوگوں کو 80-100 برس کی عمر بھی مل جائے، اور بعض بچے جو ہیں وہ 3 دن میں بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اصل ایشو یہاں کا ہے نہیں ہمارا، یہاں کا ایشو بس اتنا ہے کہ یہاں رہ کر کل کی ڈیسٹینیشن کی تیاری کتنی کر رہے ہیں. ہمارے بڑے پیارے بزرگ ساتھی تھے چودھری رحمۃ اللہ بٹر صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے وری ساتھیوں میں سے بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ ایک بچے کو ماں باپ جوان کرتے ہیں، پال پوس کے جوان کرتے ہیں، اس کے بھاری بھرکم خرچے تعلیم کے جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو باہر بھیج دیتے ہیں. کوئی دبئی چلا گیا، کوئی کویت چلا گیا، کوئی سعودیہ چلا گیا، کوئی کہیں اور چلا گیا. ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی کہ وہاں رہے گا، کمائے گا اور بھیجے گا پاکستان. وہاں جا کے وہ عیاشیوں میں لگ گیا، خوب ریال کمائے یا درہم کمائے یا کہیں اور جا کر کوئی اور کرنسی کسی اور ملک میں جا کے کمائی کی اور سارا وہی خرچ کر دیا. اب یہ بندہ اگر پاکستان لوٹے گا 4 سال میں، 3 سال میں، 5 سال میں، تو ظاہری بات ہے کہ ماں باپ نے جوتوں سے اس کا استقبال کرنا ہے جب کراچی لوٹے گا کہ کم وقت تجھے پال پوس کے جوان کر کے بھیجا تھا دبئی یا کویت یا سعودیہ کہ تو وہاں کمائے گا، بھیجے گا ادھر، تو نے سارا وہیں لگا دیا. تو اگر وہ یہ سارا کچھ عیاشی میں لگا کر وہیں پہ کھپا کر واپس آئے گا تو جوتے پڑیں گے. اس کے برعکس وہاں رہے گا اور منیمم پہ گزارا کر کے میکس ادھر بھیجے گا کراچی کے اندر یا لاہور یا اسلام آباد جہاں کہیں بھی، اور واپس آئے گا تو ظاہری بات ہے پھولوں کے ہاروں سے اس کا استقبال کیا جائے. یہ باتیں بڑی آرام سے سمجھ آتی ہیں، لیکن کیا یہی بات ہماری اصل ریالٹی کے بارے میں سمجھ آ رہی کہ ہم نے بھی لوٹ کر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ کو فیس کرنا ہے. تو کیا ادھر ہی سب کچھ ختم کر رہے ہیں، ادھر ہی کے لیے فکر کر رہے ہیں؟ سامان 100 برس کا پل کی فکر نہیں جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ وہ جو کہا کہ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. تو اس چیز کو جتنے سادہ انداز سے ہمیں مڈل ایسٹ کی یا کسی اور ملک کی ایگزامپل سے بات سمجھ آتی ہے. میں انٹینشنلی یورپ امریکہ اور کسی اور کانٹیننٹ کی بات نہیں کر رہا ابھی، لیکن بات کلیئر ہے، آئی تھنک میسج از کنویڈ. تو اتنی ہی بات اگر ہمیں اصل منزل کے بارے میں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں کلیئرٹی ہو جائے گی. اچھا، جب یہ ٹارگیٹ ہمارا فکس ہو کہ زندگی عبادت کے لیے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، اور زندگی کا ایک مقصد ہے اور ایک ڈیسٹینیشن ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے، اگر یہ کلیئرٹی مجھے بھی ہے، میری فیملی کو بھی ہے، تو پھر زندگی کا رخ ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا، گھر کا ماحول ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا، گھر کی ڈسکشنز ڈفرینٹ ہو جائیں گے، گھر کے ایشوز ڈفرینٹ ہو جائیں گے. رات ایک جگہ درس تھا، وہ قریب میں تھا، جو چلا گیا تھا ہمارے ساتھی کے یہاں، تو بڑی اچھی بات وہ کر رہے تھے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، بیٹھ کے ڈسکشن کیا ہو رہی ہوتی، یعنی صوفے کے کور کے بارے میں، گیجٹس کے بارے میں، LCD کے بارے میں، پینٹ کے بارے میں، اور جناب وہ کھڑکیوں کے بارے میں اور دروازوں کے بارے میں اور لاک کے بارے کے اندر، یعنی ہر وقت اسی میں ڈسکشن ہو رہی ہے. شادی کا ٹائم آ گیا 6 مہینے پہلے سے، وہ کپڑوں کے بارے میں اور اس کے بارے میں. دس شوز کہ ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے، لیکن اگر ڈیسٹینیشن کچھ اور ہے تو پھر یہ چیزیں ضرورت کے حد تک ہوں گی، یہ ہمارا مین ایشو نہیں ہوں گی، یہ ہماری پرائرٹی کے اندر نہیں ہوں گی. تو جتنی باقی باتیں بہت معروف ہیں جو میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے اور میں نے جانا کدھر ہے. یہ جتنی کلیئرٹی ہوگی، فیملی جتنا اس پر آن بورڈ ہوگی، تو وہ جو آج کا ٹاپک رکھا گیا کہ قرآن حکیم کی روشنی میں ہماری گھریلو ذمہ داریاں یا ہمارے گھریلو فرائض یہ کیا ہیں،
تو اس کی کلیئرٹی بڑی آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آئیے تیسری بات، پہلی بات تو مقصد زندگی کی ہو گئی، دوسری بات منزل کے یا ڈیسٹینیشن کے بارے میں ہو گئی، تیسری بات ہے کہ قرآن یہ ہمارے دین کا جو اصل ایڈریسی ہے، اصل جو مخاطب ہے وہ ہے ایک فرد، ایک انڈیویجول۔ اس لیے قرآن حکیم کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کا موضوع کیا ہے ایک لفظ میں، تو وہ ہے انسان۔ قرآن انسان کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے آیا بیسیکلی۔ اچھا، تو سب سے زیادہ قرآن حکیم میں جو ہمیں انسٹرکشنز ملتی ہیں، ہدایات ملتی ہیں، وہ ایک فرد کے بارے میں، انڈیویجول کے بارے میں۔ بار بار قرآن حکیم میں کہیں عبادات کے معاملات میں اجتماعی ذکر بھی آتا ہے، وہ آگے اشارتاً بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ اخلاقیات کا ذکر آتا ہے، ڈوز کا ذکر آتا ہے، ڈونٹس کا ذکر آتا ہے، فرد کا ذکر آتا ہے، فرد کی زندگی کا ذکر آتا ہے، فرد کی منزل کا ذکر آتا ہے۔ تو اصل میں تو قرآن کا ایڈریس ہی ایک فرد ہے، یعنی انڈیویجول۔ اسی لیے قرآن حکیم میں نمبر آف انسٹرکشنز سب سے زیادہ جو ہمیں ملتی ہیں وہ فرد کے بارے میں ملتی ہیں۔ البتہ فرد کے بعد اجتماعیت شروع ہوتی ہے، اور انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ سوشل اینیمل ہے، وہ اکیلے تنہائی میں رہ نہیں سکتا، مر جائے گا بیچارہ۔ تو انسان سوشل اینیمل ہے، وہ سوشلائزیشن چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو ایسے کیا کہ اس کے لیے سوشلائزیشن کی ضرورت ہے۔ بکری کے بچے کو آپ اور ہم دیکھتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے، چند گھنٹے اس کی ٹانگیں کاپتے اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان کا بچہ جو ہے وہ 8-9 مہینے لیٹا ہی رہتا ہے، یہ اتنا بیچارہ ڈیپینڈنٹ پیدا کیا گیا۔ بہرحال تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈیپینڈنسی کے ساتھ پیدا کیا جس میں اس کو ضرورت ہے کہ وہ سوشلائزیشن میں رہے۔ اس سوشلائزیشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرد کے بعد سب سے زیادہ نمبر آف انسٹرکشنز جو عطا فرمائی ہیں وہ فیملی کے لیے عطا فرمائی۔ آپ اگر اکنامکس پہ دیکھیں گے، سوشل لائف پر دیکھیں گے، پولیٹیکل لائف پر دیکھیں گے، انسٹرکشنز کم ہیں اس کے اندر، لیکن نمبر آف انسٹرکشن سب سے زیادہ انڈیویجول کے بعد اگر قرآن حکیم میں ہے تو وہ فیملی کے بارے میں، گھر کے بارے میں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو کبھی نیپولین کہتا ہے کہ تم مجھے بہترین مائع دو، میں تمہیں بہترین قوم دے دوں گا، یہ گھر کی بات ہو رہی۔ کبھی کہا جاتا ہے، وہ باراک حسین اوباما نے کہا تھا، یہ 13 فیب اور 2015 کی بات ہے، ویلنٹائن ڈے سے ایک دن پہلے، کہتا ہے کہ سوسائٹی کی جو بیسک یونٹ ہے وہ فیملی ہے۔ تو ایک مضبوط فیملی، ایک مضبوط امریکہ کی مضبوط سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط سوسائٹی، ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے۔ اسپیس وار کے لیے تیار ہے، یوکرین کو ٹکا کے جو ہے وہ اسلحہ دے دیں گے رشیا کے مقابلے کے اندر، لیکن بیچاروں کا فیملی سسٹم برباد ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے یاد ہے یہ الفاظ اوباما کے، اس سے پہلے بش کے جو کہتے تھا شادیاں کرو، اس سے پہلے کلنٹن کے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہماری اگلی جنریشن کون سی ہوگی، وہ جنریشن ایسی ہوگی کہ دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈلاک۔ تو بیچارے پریشان ہیں، یعنی فیملی اسٹرکچر برباد ہو گیا وہاں پر۔ اور آپ میں سے جو لوگ اوورسیز رہ رہے ہیں وہ مجھ سے زیادہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آج اپنے گھروں کو اور فیملیز کو بچانا کتنا بڑا جو ایک چیلنج ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے پاس فی الحال تھوڑا بہت، ایک تو ہے ہمارا ٹیکسٹ، ایک ہے ہماری تعلیمات، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، نو میچ آف دیٹ، تھیوریٹیکل بیسس کے اوپر ہم پوری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ آئے ہم سے ڈیبیٹ کر لیں، لیکن پریکٹیکل سائڈ پر اگر کچھ تھوڑا بھی ہمارے پاس ہے تو ہمارا یہ فیملی سسٹم ہے جو اللہ نے بڑا خوبصورت عطا فرمایا۔ میں چند اشارے آگے کر دوں گا، لیکن چوتھی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اجتماعیت پہلی سیڑھی ہے سوسائٹی کے لیے، اجتماعیت کی پہلی سیڑھی وہ گھر ہے، اور ایک گھر مضبوط ہوگا، ایک فیملی جتنی مضبوط ہوگی، ایک سوسائٹی اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ فرد کے بعد سب سے زیادہ نمبر آف انسٹرکشن جو قرآن حکیم ہمیں عطا فرما رہا ہے وہ فیملی کے اعتبار سے ہے۔ اب ایک بات یہ آ رہی ہے کہ جناب ہمارے فرائض پر بات ہو جائے۔ دیکھیے ہم لوگ جب ڈسکشن کرتے ہیں، دروس قرآن دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کی بات کرتے ہیں، تو یہاں فقہی اعتبار سے ٹیکنیکلی جو چیزیں اوبلیگیٹری ہیں ہم اس موڈ میں ڈسکشن نہیں کرتے، ہم اس موڈ میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو وہاں کے اعتبار سے جو ہمیں تیاری کرنی وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اب آپ اس کو ذمہ داری کہہ لیں، آپ اس کو فرائض کہہ لیں، آپ اس کو اوبلیگیشنز کہہ لیں، واٹ ایور اٹ مے بی۔ تو ہماری جو گفتگو میں ڈسکشن میں بات آتی ہے وہ اس اینگل سے ہوا کرتی کہ ہمارے ایمان کے تقاضے کیا ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، ہماری آخرت کی نجات کے لیے کیا چیزیں ضروری جن کو ہم لوازم نجات کہتے ہیں، یعنی سیلویشن کے لیے کیا ہمارے لیے شرائط ہیں یا لوازم ہیں یا اس کی کنڈیشنز کیا ہیں۔ تو ہماری گفتگو کا موڈ اس انداز سے ہوگا۔ چنانچہ آگے جو میں آیات کی ریفرنسز آپ کو دوں گا وہ اللہ کے احکامات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں،
تو ان کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے فرائض ہیں، ہمارے آبلیگیشنز ہیں۔ اچھا، اگلی بات، اگر ہم گھر کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام ہمیں عطا فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں۔ میری گزارش ہے کہ جو لوگ ریورٹڈ مسلمز ہیں ان کی تھوڑی سی رائٹنگز کو یا آرٹیکلز کو، انٹرویوز کو پڑھ رہے ہیں۔ خیر اب رائٹنگ کی طرف توجہ کم ہے، بولنے کی طرف رجحان یا ویڈیوز کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ آپ کو ریورٹڈ مسلمز کا ایک بہت بڑا طبقہ، خاص طور پر خواتین کا، وہ ملے گا جنہیں اسلام کی یہ جو فیملی لائف کے بارے میں اور اس نے جو ہے وہ انہیں موٹیویٹ کر کے قرآن اسلام کی طرف جو ہے وہ کھینچ لیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر 100 بندہ اس وقت اسلام قبول کر رہا ہے، 100 بندہ اگر اس وقت اسلام قبول کر رہا ہے تو ان میں سے 67 خواتین ہیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے۔ حالانکہ دنیا والے اسلام کے ماننے والوں پر یہ جو اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ ہے اور ایک فتنہ ہے اور ایک مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کا معاملہ ہے، اس اسلاموفوبیا کے تحت تو سب سے زیادہ یہی بات پیش کی جاتی ہے کہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے باربری قسم کے لوگ ہیں، یہ عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور عورتوں کو باندھ کے رکھتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ 100 بندہ اگر اسلام قبول کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو 67 آؤٹ آف 100 وہ عورتیں ہیں۔ وجہ یہ کہ ان عورتوں نے اور ان 100 نے اسلام کو پڑھا ہے اس کے اپنے اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ۔ ڈاکٹر بلال فلس کے بڑے اچھے الفاظ ہیں، اسلام is not what the Muslims do. اسلام is what the Muslims are supposed to do. اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمان کر رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ تو جو اسلام کو پڑھتا ہے وہ انکریج ہو جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ جو اسلام کو پڑھتا ہے اس کو ایک روشنی نظر آ جاتی ہے، جو اسلام کو پڑھتا ہے نیک نیتی کے ساتھ اللہ اس کو پوزیس کر لیتا الحمدللہ۔ اور ہاں، پھر وہ مسلمان کی جنہوں نے اپنے عمل سے کوئی کردار سے کوئی بات پیش کی ہے، وہ چیز بھی ایک نان مسلم کو اسلام کی طرف آنے کے لیے جو ہے وہ انکلائن کرتی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ جو ریورٹڈ مسلمز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی، انکلوڈنگ ان میں سے خواتین، کہ جن کو اسلام کی جو وہ تعلیمات فیملی کے بارے میں ہیں اس نے انکریج کیا۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے قرآن حکیم میں، سورۃ النور کے بالکل آخری رکوع سے جسٹ پہلے، آیت نمبر اس سے مجھے مستحضر نہیں ہے، عدنان بھائی دیکھ لیں گے تو کوٹ کر دیں گے۔ سورۃ النور کے بالکل آخر میں بڑی طویل آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 10 قسم کے گھروں کا ذکر کیا کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے والد کے گھروں سے کھاؤ، اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، چچا کا اور خالہ کا، ان سب کا ذکر اللہ نے کیا۔ تو کچھ عرصے پہلے تک تو یہ بات اتنا کہنا چاہیے کہ بھارت انسان کی عمر بڑھتی ہے، تجربہ بڑھتا ہے، مشاہدات بڑھتے ہیں، تو پھر قرآن تو قرآن ہے نا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، قیامت تک اس کے علم و حکمت کے موتی آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو تب احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 قسم کے گھروں کا ذکر کیوں کیا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ مطلب ایک نوجوان کا کراچی کی بات ہے، اس کی فیملی میں اس کو پرابلمز ہوئے، اس نے کہا کہ مجھ سے بات کر لے، مجھ سے کوئی ڈسکشن کر لے، مجھے کوئی ٹائم دے دے۔ میرا نمبر کسی صاحب نے دیا، اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ جناب آپ کا میں وقت لینا چاہتا ہوں، تھوڑا مجھے مشورہ دے دیں اور آپ بتائیں کہ آپ کو میں کتنا پے کروں۔ میں نے بڑی حیرت سے کہا بیٹا آپ کے چچا نے مجھے یا فلاں نے مجھے وہ کال کیا، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ نہیں آج کل تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، آج تو پیسے دیں گے تو ہمیں مشورہ دے گا۔ اسی طرح بھی ایک ہمارے ساتھی سعودیہ سے آئے ہوئے کراچی میں، وہ ان کا کوئی دوست یو کے وغیرہ میں کہیں ہے، تو ان کی وائف کہیں کسی جگہ گئی ہوں گی، تو بچوں نے کہیں انگیج ہونا تھا تو وہ کسی پارک میں جا کے بیٹھ گئی، تو وہاں ایک بوڑھی انگریز عورت بیٹھی تھی، تو یہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، تھوڑی بات چیت کر لی، مسکرائی تھوڑی سی وہ بوڑھی خاتون۔ اس کے بعد کہتی بیٹا میں آپ کو کتنا پے کروں، آپ نے 1 گھنٹہ میرے ساتھ لگایا۔ بولا انڈے کو مسئلہ ہی نہیں ہے، بولا نہیں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہم سے، تو میرے کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو بیٹا بتاؤ میں تمہیں کتنے پاؤنڈ جو ہے وہ پے کروں، تم نے مجھے 1 گھنٹہ دیا بات کرنے کے لیے۔ یعنی ایسی 50 ایگزامپلس آپ لوگوں کے پاس مجھ سے زیادہ ہوں گی کہ جہاں آج بیچارے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آسٹریلیا ہمارا جانا ہوا 2 مرتبہ، تو ایک جگہ جہاں میرا قیام تھا وہاں پہ ایک فیملی دکھائی گئی، بوڑھی اماں بیچاری روزانہ نکل کے جھاڑو دے رہی ہے، وہ میں نے کیا سی نہیں ہے، بس بیچاری اکیلی رہتی ہے، بیٹا یہاں پہ ہے نہیں اور کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، اور بڑی مشکل سے کوئی پڑوسی آ کے کبھی بات کر لیتا ہے، تو جس دن کو پڑوسی آ کے بات کر لیتا ہے وہ اس کی عید کا دن ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا ایسی اور ایگزامپلس آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ میں نے کہا ایک طرف یہ کانسیپٹ ہے کہ جہاں انسان جو بنا ہے انس سے، ایک لفظ ہے انسان جو بنا ہے انس یعنی محبت سے، افیکشن سے، اور ایک اور بھی ہے کہ نسیان یعنی بھول جانے کا لفظ اس میں شامل ہے۔ جزاک اللہ خیر، سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے جو عدنان بھائی نے
شیئر کر دی، جزاک اللہ خیر۔ تو انس، محبت، افیکشن، یہ تو انسان بائی ڈیفالٹ چاہتا ہے، اور اللہ کا دین اتنا پیارا ہے، ہم سب واقف ہیں۔ اگلی بات ہے آسان، اس لیے مجھے یہ تمہید باندھنی اس لیے پڑی کہ اس کی امپورٹنس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اگلی بات ہے آسان ہے، بھائی تمہارے حسن سلوک کا سب سے بڑا مستحق کون؟ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارے والد۔ اچھا جی، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اچھا، رسول اللہ فرماتے علیہ السلام بہترین صدقہ وہ ہے تم مال اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ رسول اللہ فرماتے علیہ السلام 3 بیٹیاں اللہ کسی کو دے دے اور ان کی پرورش کرے اور ذمہ داری پوری کرے، یہ بیٹیاں جنت میں داخلے کا باعث بنیں گی۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جس بات کا اجر ملتا رہتا ہے، 3 میں سے ایک بات کیا ہے کہ وہ اولاد جو صدقہ جاریہ بنے۔ اچھا، ماں کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھو تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اولاد کو کھلاتے ہو صدقہ ہے، حدیث میں ذکر آیا، بیوی کو کھلاتے ہو صدقہ ہے، ماں باپ کو کھلاتے ہو صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ چیزیں جو ویسے بھی لوگ کر لیتے ہیں، فیملی سسٹم 0% پر نہیں آ گیا ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی، کچھ جگہ اب بھی اسٹرکچر موجود ہے، تو کافر بھی کر لیتا ہے۔ دیکھیں مسلمان کے لیے کتنی زبردست ایک بلیسنگ ہے کہ جب یہ سب کچھ کر رہا ہے جس کی ضرورت ہے اس کو، جب وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اللہ کا دین اس کو صدقہ قرار دے رہا ہے، اجر قرار دے رہا ہے، اجر و ثواب کا باعث قرار دے رہا ہے۔ یہ وہ بانڈنگ ہے جو اللہ تعالیٰ ایک فیملی یونٹ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ ایک صاحب کا ذکر آیا، جناب وہ فیس بک پہ میری اتنی فالوئنگ ہے اور اتنے میرے کانٹیکٹس ہیں، واٹس ایپ پر اتنے میرے فون کی جو ایڈریس بک ہے اس میں نمبرز ہیں، لیکن اس وقت میں ہاسپٹل کے اندر ہوں، باہر میری بیوی اور 2 بیٹے بیٹھے ہوئے۔ تو ایک عجیب قسم کی زندگی ہے اور ایک بڑا عجیب قسم کا دجالی ایک انفلوئنس ہمارے اوپر ہے، ایک ورچوئل قسم کی زندگی، ایک ورچوئل قسم جو اور بڑھے گی ابھی آگے اور فائن ٹیون ہوگی نا، جب روبوٹ ہی آگے پیچھے نظر آ رہے ہوں گے اور ہر چیز آٹومیشن کے اوپر ہوگی، تو یہ احساس اور جذبات اور مروت کے معاملات اور یہ محبت کے معاملات اور یہ افیکشن کے معاملات، یہ فیلنگز کے معاملات، جذبات کے معاملات، ایثار کے معاملات، یہ ساری چیزیں تو ناپید ہو رہی ہیں، لیکن کیونکہ قرآن کا قیامت تک کے لیے ہے تو یہی وہ احکامات ہیں یا تعلیمات ہیں کہ جن کے اندر راہ نجات میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے ہے۔ اب میں صرف ایک چھوٹا سا اوورویو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں جیسے کہ میں نے خود عرض کیا کہ فرد کے بعد سب سے زیادہ نمبر آف انسٹرکشنز ہمیں ملتے ہیں فیملی سسٹم کے حوالے سے، تو قرآن حکیم میں کچھ مقامات تو نسبتاً تفصیل سے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی۔ مثلاً اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک مقام جو سورۃ البقرہ کی 4 رکوع بنتے ہیں، رکوع نمبر 27، 28، 29، 30 اور 31، سورہ البقرہ رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، یہاں فیملی لائف کے بارے میں وہ نکاح کے حوالے سے تذکرہ، بالخصوص طلاق کے معاملات، عدت کے معاملات، بچے کو دودھ پلانے کی مدت کے معاملات۔ آج آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں 2 سال مکمل میکسیمم ہے اپنے بچے کو دودھ پلائیں، اور آج بچے سے وہی چھین لیا گیا، یعنی عورتوں کے اسمارٹ ہونے کا بڑا شوق ہو گیا تو وہ فیڈنگ نہیں ہو رہی اور بچے بیبی سٹر کے حوالے کیے جا رہے، اتنے پاؤنڈ اور اتنے ڈالر پر ڈے پے کرنے پڑتے ہیں، لیکن کیا وہ ماں کی ممتا بچے کو اس $100 کے عوض مل سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ تو قرآن حکیم تو کہتے ہیں کہ 2 سال جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ۔ اچھا، یہ ہدایات اس جگہ پر آ رہی جہاں طلاق کا ذکر بھی آ رہا ہے، جہاں اور مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں، بچے کی پروٹیکشن کو قرآن اتنی امپورٹنس دیتا ہے۔ فار اینی ریزن اگر اس کی ماں دودھ نہیں پلا پاتی، فار اینی ریزن، تو بچے کے باپ سے کہا کہ کسی اور خاتون سے دودھ پلوایا جائے۔ بچے کے رائٹس کی پروٹیکشن کو قرآن حکیم انشور کرنے کی بات کرتا ہے۔ خیر، یہ 4 رکوع تو ہیں البقرہ میں، رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، جہاں پہ فیملی سسٹم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا فرمائی، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے جا بجا مہر کا ذکر بھی آ جاتا ہے، طلاق کا ذکر بھی آتا ہے، عدت کا ذکر بھی آتا ہے، رضاعت کا ذکر بھی آتا ہے۔ اگر آپ بار بار دیکھیں گے تو اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ کے الفاظ یہاں پر آئے۔ گھروں کے اندر نہ ہم کیمرے لگا سکتے، نہ فورسز کو بٹھا سکتے، نہ عدالت لگا سکتے، یہ وہ خوف خدا ہی ہے جو بندے کو پبلک میں بھی اور تنہائی میں بھی گناہ سے بچاتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں قرآن حکیم میں جہاں جہاں فیملی لائف کے بارے میں رہنمائی آئی ہے
اللہ تعالیٰ جا بجا اس میں تقوی تقوی، خوف خدا خوف خدا خوف خدا اس کا ذکر فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نکاح کا خطبہ رسول اللہ علیہ السلام دیا کرتے تھے اور دیگر مواقع پر بھی، اس نکاح کے خطبے میں بھی 4 آیات ہیں۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، اور احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ یہ 4 آیات اللہ کے رسول خطبہ نکاح میں تلاوت فرماتے تھے، اور چاروں میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا۔ سورہ نساء میں 2 مرتبہ ہے، اور سورہ آل عمران کی 102 میں 1 مرتبہ، اور احزاب کی 70 اور 71 میں بھی 1 مرتبہ۔ یعنی جب نکاح ہو رہا ہے اس وقت بھی اللہ کے رسول وہ سلیکشن فرما رہے ہیں کہ جن آیات میں تقوی کا تذکرہ آیا۔ پہلے بھی ہمارے بڑے بوڑھے سمجھانے کے لیے جب خاندان میں جھگڑے ہوتے تھے، اب تو جھگڑے معاف کیجیے گا وہ ورچولی ہو رہے ہوتے، یا پھر 2 کتابیں پڑھ لینے کے بعد بچوں نے اپنے آپ کو اتنا اونچا اور بڑا سمجھ لیا کہ وہ کسی کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن پہلے ہوتا تھا کہ بڑے بوڑھے سمجھانے کے لیے آخری جملہ کہتے تھے، اللہ کے واسطے اب تو باز آ جاؤ۔ تو اللہ کے نام کی لاج اگر رکھی جائے گی تو یہ گھرانے مضبوط ہوں گے، ورنہ کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے چوڑی نہیں پہن رکھی اور ہم بھی کسی سے کم نہیں، ہم بھی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ جھگڑے کر سکتی ہیں، اور مرد بھی کہتے ہیں کہ میں بھی آخر مرد ہوں۔ وہ اللہ کا خوف ہی ہے جو دونوں کو سیدھا رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سورہ البقرہ کی جو 4 رکوع کا میں نے ذکر کیا وہاں بھی دیکھیں تو تقوی کا ذکر ہے، اور 4 آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے خطبہ نکاح کے موقع پر بھی، ان میں بھی تقوی کا خوف خدا کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کو کر کے دیکھیں، یعنی اللہ کی خاطر معاف کرنا، اللہ کی خاطر اونچ نیچ کو برداشت کر لینا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ایثار کرنا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جذبات کی کبھی قربانی دے دینا ہے تو مشکل بات، میں بھی انسان ہوں، ہم سب انسان کمزور ہیں، لیکن ہمارے لیے پناہ گاہ اسی بات کے اندر ہے۔ تو جتنا اس کا ذکر گھر میں ہو یا گھروں میں ہو، اور جتنا اللہ کو ہم اپنے ساتھ شامل رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاملات بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کی طرح سورہ نساء کی جو پہلی 43 آیات ہیں ان میں اور بھی ہدایات ہیں، وراثت کے بارے میں بھی ہیں، یتیموں کے بارے میں بھی ہیں، عورتوں کے بارے میں بھی ہیں، اور گھریلو زندگی کے بارے میں بھی بڑی اہم ہدایات سورہ نساء کی پہلی 43 آیات میں آتی ہے۔ اس میں اور بھی ہدایات ہیں، لیکن خاص طور پر عورتوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، وراثت کے احکامات کے بارے میں، اور شوہر اور بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بھی وہاں بڑا ایک اہم اصول آیا۔ میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سیلیبریٹ کر دوں۔ ایک اہم اصول یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام کا ترجمہ حاکم بھی بالکل ٹھیک ہے، بعض مرد بیچارے ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتے، قوام کا ترجمہ نگران بھی ٹھیک ہے، جو چاہے ترجمہ کر لیں، لیکن حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ نے گھر کے یونٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور اسموتھلی فنکشن کرنے کے لیے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا، اور کفالت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی۔ اس قدر بڑی خوبصورت تعلیم ہے کہ مغرب کی وہ عورت، یا ویسٹرن سوسائٹیز کی وہ عورتیں، یا نان مسلم سوسائٹیز کی وہ عورتیں جنہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے اس کی کفالت کا انتظام عورت پر ڈالا ہی نہیں۔ بیٹی ہے تو باپ پر ڈال دیا، بیوی ہے تو شوہر پر ڈال دیا، شوہر نہیں بیٹے بڑے تو بیٹوں پر ڈال دیا، اگر نہیں تو بیوی اپنے ماں باپ کے گھر آئے گی، بھائی پر والد پر بات آئے گی، بھائیوں پر آ جائے گی، نہیں تو باپ کی طرف سے رشتہ دار دادا چچا تایا ان پر آئے گی، نہیں تو ماں کی طرف سے رشتہ دار مرد یعنی رشتہ دار نانا ماموں ان کی طرف آئے گی۔ ایک لمحہ نہیں جہاں عورت پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہو، کیوں؟ اس کو گھر کی ملکہ بنایا۔ اور نیپولین کو آج بھی لوگ کوٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں کہ وہ آنکھوں پر اس قدر پٹی بن گئی ہے مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر بھی کہ سننے کو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ اوباما کہتا ہے گھر مضبوط کرو، معاشرہ مضبوط ہوگا، امریکہ مضبوط ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے، لیکن ہمت نہیں نا کہ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور ایک وہ اندھی دھند تقلید مغرب کی چل رہی ہے، اور ہمارے مسلم معاشروں کا حال بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو قوام بنایا۔ ہاں، اسی میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ مرد کو اگر بڑا بنایا تو وہ محض بڑا بننے کے لیے بڑا نہیں بنایا، کفالت کی ذمہ داری ڈالی، معاش کی ذمہ داری ڈالی، اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری بھی اولاً گھر کے سربراہ پر ڈالی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو معاف کیجیے گا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اول گھر کے سربراہ کی ذمہ داری کہ جہاں وہ گھر والوں کے کپڑوں کا اور کھانے کا اور پینے کا اور تعلیم کا اور صحت کا خیال رکھ رہا ہے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں ایک دو ایکسیپشنز کے سوا نہیں ملتا۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ گھر والوں کے لیے گھر بناؤ، کہیں نہیں لکھا۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ گھر والوں کے کپڑوں کا انتظام کرو۔ ایک ضمنی مسئلہ بیان فرما دیا، وہ اس بچے کے بارے میں جس کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو ورثاء پر ذمہ داری ہے کہ اس کی ماں کے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، وہ ضمنی مسئلہ ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ بچوں کے لیے کپڑوں تیار کرو، کہیں نہیں لکھا کہ بچوں کی اسکولنگ کی فکر کرو، ان کی تعلیم کا بندوبست کرو، قرآن میں کہیں نہیں لکھا۔ کہیں نہیں لکھا کہ بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کراؤ، پریشان نہ ہوئیے گا۔ بھائی اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی کبھی کسی مسجد کے امام کو ویسٹ میں یا پاکستان میں ضرورت ہے کہ وہ واز میں کہے بھائی گھر بنایا کرو، واز میں کہے کہ اسمارٹ فون لے لیا کرو، واز کرے جمعے کے خطاب میں کہ جناب گاڑیاں لے لیا کرو، واز کرے کہ جا کے اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن کرا دو۔ سارے کر رہے ہیں، کافر بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، گزارے ہی کر رہے ہیں۔ کبھی اس واز کی ضرورت پیش نہیں آئی، تو قرآن بھی نہیں کہہ رہا، سبھی کر رہے ہیں۔ یہ عرش تو اندر سے جو لوگ نہیں کر رہے، جو لوگ بھلا دیتے ہیں، جو لوگ فراموش کر دیتے ہیں، قرآن پاک اس کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت بعد میں مجھے کوٹ کرنی تھی، لیکن ضمن اس کا حوالہ بھی آ گیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سورہ نساء کی 34 آیت نمبر ہے جہاں مرد کو قوام بنایا گیا۔ اور آج اگر بالکل برابری کی بات کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کر لیں، وہ کوئی اسکول ہو، کوئی کمپنی ہو، یا وہ کوئی گورنمنٹ ہو، اگر دو برابر کے اختیار رکھنے والے ٹاپ پر آپ بٹھا دیں، کیوس ہو جائے گا۔ یہ توحید کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تبھی اسموتھلی پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ایک جماعت کے دو امام کھڑے کرتے جماعت ہو نہیں سکتی، ایک ادارے کے دو سربراہ بیک وقت بنا دیں، ادارہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو گھر کو ایڈمنسٹریٹولی چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو حکمراں بنایا، قوام بنایا، حاکم بنایا۔ ہاں ذمہ داری اس پر ڈالی ہے خرچ کرنے کی۔ نکاح ہوگا، شوہر بیوی دونوں کی ضرورت ہے، لیکن مہر شوہر نے ادا کرنا ہے۔ ایک دعوت سنت میں ولیمے کی وہ شوہر کے ذمہ جو سہولت کے ساتھ وہ کر سکے۔ اولاد پیدا ہوگی دونوں کی ہے، لیکن کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ یہ ہے جو اسٹرکچر اللہ کے دین نے عطا فرمایا۔ ہاں حدیث بڑی دلچسپ ہے کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سید یعنی سردار ہوتا ہے وہ قوم کا کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے۔ تو حاکم بنایا ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے، ہے بیچارہ وہ سربراہ کیا خادم، گھر والوں کو کما کر بھی لا کر دے اور ان کی کفالت بھی کرے، جو کما رہا اس کا میکسیمم گھر والوں پر لگانے کی کوشش کرے۔ تو یہ کفالت اس کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، تبھی گھر کا نظام اسموتھلی چل سکے گا۔ اگلی آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما برداری کرنے والی ہیں، اور حافظات للغیب، غیب میں یعنی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں ہیں، بما حفظ اللہ، اس حفاظت کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی نگاہوں میں نیک بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دنیا میں پتہ نہیں کون عورت اچھی کہلاتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے آج کیا چل رہا ہے ٹرینڈ جی، جو بے باک ہو اور زبان بھی کھلی ہو اور انداز بھی جو ہے وہ بالکل نرالی قسم کے ہوں، اور برابری کے دعوے ہوں، اور باندھ کر رکھنے والی بات ہو اپنے شوہر کو، نہ جانے کیا کچھ۔ اور آج کل یہ ساری جو رائٹرس وغیرہ پڑھنے کو ملتے ہیں، ہمارے تو گھر میں ٹی وی بھی نہیں کہ ہم دیکھیں ان چیزوں کو، یہ سارے مارننگ شوز کے اندر جن کے گھر 10 مرتبہ تباہ ہو چکے، وہ دنیا کے گھرانوں کو بٹھا کے واعظ و نصیحت بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور آنے والے جس انداز سے جس طرح گھروں کے بربادی کے حالات بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ اور آج برابری کی باتیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ منہ پھٹ اور ہتھ چھٹ اور بگ ٹٹ والی بات جو ہے، یعنی اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، تو حالت ہمارے سامنے فیملی سٹرکچر برباد ہے۔ بڑا خوبصورت کسی نے کوٹ کیا، ایک عورت گھر چھوڑتی ہے بیچاری، مغربی سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے جہاں یہ ویلیوز نہیں ہیں، اور گھر برباد ہوتا ہے، اس کے بعد جناب وہ ماری ماری پھرتی ہے، اس کے بعد کسی شیلٹر ہاؤس میں چلے جاتی ہے، اور وہاں 10 مرد مل کر اس کے لیے ڈونیشنز جمع کرتے ہیں، اور اس بیچاری کو زندگی کے آخری دن گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ بالآخر گئی کدھر ہے؟ وہ مردوں کے ڈونیشن پر ہی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا سسٹم دیا ہے، اس قدر خوبصورت نظام عطا کیا ہے کہ ڈور اسٹیپ پر اللہ تعالیٰ نے سکون عطا کیا۔ آج سکون کے لیے دنیا منشیات میں جا رہی ہے، سکون کے لیے دنیا غیر فطری باتوں کی طرف جا رہی ہے، اور اس سے آگے چل کر خودکشیاں بھی ہو رہی۔ جن ملکوں کے اندر پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے،
سوسائڈ کا ریشو بھی دنیا میں سب سے زیادہ انہیں کیا ہے. کیا سکون مل رہا ہے ان کو؟ اگر یہی سارا کچھ سکون ہے تو سوسائڈ کا یہ ریٹ اتنا اوپر کیوں چلا گیا ان ملکوں کے اندر جن کی پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں نے تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہا. گھر کی بانڈنگ، سربراہ مرد ہے، کفالت کی ذمہ داری اس پر ہے، اور بیوی کو اس کے تابع رکھا گیا، اس کی فرما برداری پر رکھا گیا، اور پھر دونوں کو ہدایات دی گئی. وہ جا بجا قرآن حکیم میں آتی، اشارتاً بات آ جائے گی. لیکن یہ فیملی یونٹ کا آغاز ہے، ایک نکاح کے نتیجے میں گھر کا بننا. پھر اللہ آگے اولاد عطا فرمائے، ڈائمنشنز بڑھ جاتے ہیں. یہ ماں باپ، یہی شوہر بیوی ماں باپ بنتے ہیں، پھر ان کی اولاد. پھر اولاد کا ایک ڈائمنشن کیا ہے کہ وہ آپس میں رحمی رشتے اور بہن بھائی وہ بن جاتے ہیں. یہ خوبصورت نظام جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یعنی 5 لوگوں کی فیملی ہے، باپ پر کفالت کی ذمہ داری، ماں باپ بوڑھو گئے اولاد کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی. سبحان اللہ. اگر آپ اس کو خالص میٹریلسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھیں تو بھائی اتنے لوگوں کو کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، ٹیک کیئر کرنے کے لیے حکومتوں کے کتنے وسائل لگیں گے، کتنا ویلفیئر کا انتظام کرنا پڑے گا. اللہ نے آپ کے میرے ڈور اسٹیپ پر سوشل ویلفیئر مجھے اور آپ کو دے رکھی. سبحان اللہ. اور اس کو دینی ذمہ داری قرار دے دیا. شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، اولاد جوان ہو جائے اس کی ذمہ داری کیا ہے. لڑکوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر، بیٹیاں تو اپنے گھروں کو چلی جاتی. پھر اللہ نے ایکسٹینڈڈ فیملیز کے رشتے بیان فرمائے یا اہمیت بیان فرمائی. وآتی ذی القربى حقہ، رشتے دار کو اس کا حق ادا کر دو. اور والارحام، رحمی رشتوں کا خیال رکھو. یہ رحمی رشتے بہن بھائیوں والے بھی، اور پھر جو چچا ہیں، ماموں ہیں، اسی طرح یہ ادھر پھپھو ہیں اور خالہ ہیں، یہ رحمی رشتے. آپ کے علم و احادیث ہوں گی، یہ 3 بیٹیوں والی احادیث تو ہم نے پڑھی ہیں. 3 خالاؤں کے بارے میں بھی کسی کی کفالت میں آ جائے، 3 پھپھیوں کے بارے میں کسی کی کفالت میں آ جائے، وہ کفالت کرے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. یعنی کس قدر خوبصورت نظام ہے. ورنہ اتنی عورتیں ہوں یا اتنے بوڑھے ہوں، ان کی کفالت کرنے پر اگر ایک اسٹیٹ کو اپنے وسائل لگانا پڑے تو آپ کو مجھے اندازہ کتنا لگانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اسٹرکچر کے اندر ہے تو ہمیں آخرت کے لیے سب کچھ کرنا، منزل آخرت کی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، مگر بائی پروڈکٹ اللہ کتنا عطا فرما رہا ہے کہ کس قدر اللہ اس فیملی اسٹرکچر کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے جس میں ان کی سکون اور اطمینان کے معاملات ہیں. ایک آیت وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے رہے، سورہ البقرہ کی آیت 187 ہے تو رمضان کے بیان کے ذیل میں، اور وہاں ایک اسٹیٹمنٹ اللہ نے بڑا پیارا عطا فرمایا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس. جتنا جسم سے لباس جڑا ہوا ہے آپ کا میرا، اتنا قرب اللہ شوہر بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے. آج بہت کچھ ان ہو رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے. پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک خاتون نے کہا اپنے شوہر سے، بیوی یا ٹی وی گھر میں آئے گا تو بیوی گھر سے باہر جائے گی. بھائی تو یا تو بیوی کرو کو یا ٹی وی کرو. آج شاید ہم کہہ سکتے ہیں بڑا دقیانوس قسم کا دور تھا، لیکن آج جو کچھ ہم اپنے معاشرے کے اندر، باہر کی بات تو میں کیا کروں، ابھی 2 دن پہلے میں نے لاہور کے 1 سال کی طلاق اور خلا کے جو فیکٹس اینڈ فیگرز پڑھے تو کوئی 8-10 ہزار سے زیادہ معاملات تھے جو ریکارڈ پر ہیں، طلاق جو دی گئی ہے اور خلا جو مانگے گئے. اور آدھے سے زیادہ کیسز کے اندر انالیسس یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا کے، اس میڈیا کے غلط، بے لگام، آزاد، ان کنٹرولڈ استعمالات کے نتیجے کے اندر بہت کچھ آج ہمارے گھرانوں کی بربادی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ لباس کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں. آپ غور کیجئے گا سورہ البقرہ میں آیت نمبر 101 میں ذکر تو آیا کہ بنی اسرائیل نے قرآن کو معاف کیجیے گا، قرآن تورات کو پس پش ڈال دیا. بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا. اور البقرہ کی آیت نمبر 102 میں پڑھیں، جادو ٹونے میں لگے. اللہ نے ہاروت ماروت کو بھیجا آزمائش کے لیے. کیا سیکھا ان لوگوں نے کہ کس طرح شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی جائے. شیطان کا ایجنڈا بھی یہی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ روزانہ اپنا دربار سمندر پر لگاتا ہے، اس کے چیلے آ کر بتاتے کہ ہم نے یہ کیا، فلاں کو بدی پہ لگایا، فلاں کو نیکی سے روکا. تو وہ کہتا ہے شیطان کے ٹھیک ہے. اور ایک آ کر کہتے ہیں کہ آج ایک شوہر بیوی میں جدائی ڈالی. یہ ناراضگی بھی، ناچاقی بھی ہو سکتی ہے اور انتہائی درجے میں طلاق بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے آج ایک شوہر بیوی میں جدائی ڈال دی. تو شیطان کھڑا ہو کر اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا. رحمان کہتا ہے کہ وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس. اور شیطان اپنے چہرے کو کہتا ہے تو نے میرا کام کیا. تو we have 2 choices, either to accept the invitation of Rahman or
otherwise to accept the invitation of shaitan ma'adallah. تو ان گھرانوں کا مضبوط ہونا اسی پر سوسائٹی کے مضبوط ہونے کا انحصار ہے، ورنہ ہم پوری دنیا فتح کر لیں اور گھرانے مضبوط نہ ہوں تو کلنٹن اور بش اور اوباما سب پریشان رہے. سو مچ سو گورباچوف کے الفاظ ہیں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بہت کوٹ کرتے ہیں، میں نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی تحریک آخری دور میں اپنے پریزیڈنٹ شپ کے، کہ ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی ہے کہ جس عورت کو ہم نے سڑک پر لا کے کھڑا کر دیا اس کو اس کے اصل مقام گھر تک واپس کیسے لے کر جائیں. یہ کوئی ہما شما قسم کا عام مولوی نہیں کہہ رہا ہے، معاف کیجیے گا، یہ بل کلنٹن اور بش اور اوباما کے ہی تسلسل میں یہ گورباچوف کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس عورت کو ہم نے سڑک پہ لا کے آج کھڑا کر دیا اس کو گھر میں اس کے اصل مقام پر کیسے لے کر آئے، جہاں وہ ماں کی حیثیت میں، بہن کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں، ایک مینٹور کی حیثیت میں، ایک مربی کی حیثیت میں، ایک گھر کو مضبوط کرنے کی حیثیت میں، اپنے شوہر کے لیے سپورٹیو رول ادا کرنے کی صورت میں بیسٹ آف دا بیسٹ اپنا انپٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے، جو ازواج مطہرات کا رول بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو یہ جو لباس والا نقطہ تھا یہ بھی ہمارے سامنے کلیئر ہے. ایک جگہ جو سورہ تغابن ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ذرا سخت بات ہمیں عطا بیان فرمائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے وہ بھی رہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہنا. یہ بہت سخت بات آئی ہے. دشمن کس معنی میں؟ گھر والوں کی ایسی محبت کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ٹوٹنا شروع ہو جائیں، گھر والوں کی ایسی چاہت ہے کہ جس میں چاہت پورا کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹ جائے، گھر والوں سے اتنا ریلیشن بلڈنگ کہ اللہ سے ریلیشن خراب ہو جائے، استغفر اللہ. یہ ہے دشمنی کا معاملہ. تو دیکھو تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ، ناٹ آل، کچھ تمہارے دشمن ہیں، چوکنا رہنا. مگر قربان جائیے اللہ کے کلام کا توازن استاد محترم ڈاکٹر شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا کرتے تھے. ہم انسان ہیں، ہم ایک طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ہے، وہ مرد کا بھی خالق ہے، عورت کا بھی خالق ہے. اللہ کے کلام میں توازن ملے گا. ایک سخت لفظ آیا دشمن ہے، چوکنا رہنا. 3 الفاظ اللہ کے لے کر آئے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، بہت بخشنے والا، رحیم انتہائی رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم ہے جہاں اللہ تعالیٰ ایک توازن عطا فرماتا ہے. خاص طور پہ مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جہاں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اللہ نے بڑا بنایا تو ان کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے، ان کا تحمل بھی بڑا زیادہ ہونا چاہیے، ان کا صبر کا لیول بھی بڑا اور زیادہ ہونا چاہیے، ان کا ایثار کا لیول بھی بڑا اور زیادہ ہونا چاہیے، ان کا سیکریفائس کا لیول بھی بڑا اور زیادہ ہونا چاہیے. ہے سب کے لیے لیکن مردوں کے لیے بات زیادہ بنیادی طور پر، کیونکہ یہاں پر بیوی اور اولاد کا ذکر کیا گیا تھا. تو لیکن توازن کیا، ایک سخت جملہ آیا ایک سخت لفظ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 نرم الفاظ استعمال فرما کر بیلنس فرمایا ہے. وہ کافی ہو رہا ہے تو بس آخری میں 4-5 منٹ آپ کے لیتا ہوں. 2-3 اہم اصل باتیں آپ کے آخری باتیں آپ کے سامنے رکھنی. یہ رشتے بڑے اہم ہیں، ماں باپ کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، شوہر بیوی کے اعتبار سے. البتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف خونی رشتوں کی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان رہا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس من اہلک، اے نوح تمہارے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، پیغمبر کا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، لیکن جب عذاب آ رہا ہے اور وہ التجا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ فرماتے ہیں لیس من اہلک انہ عامل غیر صالح، وہ تمہارے اہل گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں ان خونی رشتوں کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں رشتے کی اہمیت اگر ہے تو وہ ایمان کے رشتے کی. اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے، الحمدللہ رب العالمین. اس لیے ایک لیول تو ہم کراس کر چکے ہیں، یعنی بھی کافر نہیں مسلمان ہم سارے کے سارے الحمدللہ. لیکن کیا واقعی مسلمان ہیں؟ اور کیا واقعی اسلام ہماری پرائرٹی؟ اور کیا واقعی ایمان ہماری پرائرٹی؟ یعنی ایک انتہا ہے بدر کے میدان میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف ہیں اور ان کے بیٹے عبد الرحمن جو ابھی ایمان لے بعد میں ایمان لائے تھے وہ دوسری طرف تھے. بعد میں معاملہ ہو گیا، عبد الرحمن کہتے تھے ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے چھوڑ دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ عنہ بیٹا اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا میں تیری گردن کو اڑا دیتا. یہ ہے ایمان، اس کی قدر ہے اصل میں اللہ کے ہاں.
یہ لے کر اگر جا رہے ہیں اور اس کے تقاضے دنیا سے لے کر جا رہے ہیں تو یہ فیملی ہے اللہ کی نگاہوں میں. بٹ صرف نام کے مسلمان ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ یہ بات چلے گی نہیں. قرآن کہتا ہے سورہ، بلکہ نوٹ کیجئے گا، سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے، جنتی فیملی کیسی ہوگی؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی، ایمان میں پیروی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، ان کی اولاد کو ملا دیں گے، وما التناهم من عملهم من شیء، ہم ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. تمام مفسرین نے لکھا جنت کے درجات تو بہت سارے اللہ مختلف درجوں پر ہوں گے، تو نیچے والوں کو لے جا کر ایلیویٹ کر کے اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا. یہ ہے جنتی فیملی کا نقشہ. اگر آج گھر میں ایمان کی قدر ہے، ایمان کے تقاضوں کی قدر ہے، ایمان کمزور پڑا تو اس کی فکر ہے، ایمان کے بڑھانے کی اگر فکر ہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کی فکر ہے، تو ہماری فیملی وہ فیملی جو اللہ کو پسند ہے. اور اگر ہمارے گھرانوں کے اندر بھی بس دنیا ہی دنیا ہے، یہی فلرش کرنا ہے، دین کہیں وہ لیس پرائرٹی آئٹم ہے، یا وہ کیپ دا چینج والی بات. آپ کچھ ریسٹورینٹس اب رہ گئے اس طرح کا سلسلہ، آپ گئے بل آیا 950 روپے کا، 1000 کا نوٹ دیا، 50 کیپ دا چینج رکھ لو. یا تو کیا دین کو کیپ دا چینج دیں گے؟ کچھ بچے گا تو دین کی فکر کریں گے؟ نہیں. باقی کو کہیں کچھ بچے گا تو دیں گے. دین پہلے ہے، ایمان پہلے، ایمان کے تقاضے پہلے. پہلی بات کہتی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں نا، تو اللہ پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں. اللہ کا دین پہلے، باقی چیزیں بعد میں. اللہ کے دین کے تقاضے پہلے، باقی چیزیں بعد میں. یہ اگر ہمارے گھروں کی پرائرٹی ہے تو پھر گھر بھی مبارک، گاڑی بھی مبارک، بینک بیلنس بھی مبارک حلال سے، کاروبار بھی مبارک، نوکری بھی مبارک، ہمارے آپس میں اٹھنے بیٹھنا، یہ سارا کچھ مبارک. اگر یہ پرائرٹی نہیں ہے تو پھر کیا نقشے ہے مسلمانوں کے گھرانوں کے اور کافروں کے گھرانے؟ کیا فرق ہے اس کا؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حدود. یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اصل ترین اہم ترین ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے آپ کو، وہ جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پیش کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ. اور ایک صاحب سے پوچھا گیا بھائی گھر والوں کے لیے کیا آپ نے گول سیٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کی 2 آیتیں، سورہ فجر کی آخری 2 آیتیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. یہ ہے جو ہمارا اصل ڈیسٹینیشن ہے، کہ اللہ راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل فرما کر اعلان کر دے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. بندے تو سارے اس کے، مگر وہ کہہ دے کہ ہاں تو میرا بندہ ہے، اور راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل فرما دے. یہ آپ کا میرا اصل ڈیسٹینیشن ہے. باقی تنظیم اسلامی کے تحت ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ تو ایک تذکیر ہو گئی، یاد دہانی ہو گئی، لیکن پھر یہ بات کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو ہم مختلف پیرائے میں مختلف انداز سے، بکس کے ذریعے سے، لیکچرز کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے، انڈیویجول ڈسکشن کے ذریعے سے یاد دہانی کراتے کہ دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. یہ آیا غالب ہونے کے لیے. یہ آج ہمیں جو کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں اس ملک میں بھی، جس کو ہم نے 75 سالوں سے اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کر رکھا ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اور اللہ کے رسول کا مشن تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب کر دے. آج اس دین کو اپنے عمل میں لانا، اس دین کی شہادت پیش کرنا. شہادت حسین کا ذکر تو ہے، مگر وہ کہا کہ قافلہ حسین میں قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈیویشن ہوئی ہے یزید کے دور میں. وہ نظام حکومت جو رسول اللہ دے گئے، جو خلفائے راشدین دے گئے، یزید نے ذرا ہٹنے کی کوشش کی ہے تو حسین کھڑے ہو گئے. آج پورا دین مغلوبیت کا شکار ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. تو شہادت حسین منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا غم کیا تھا جہاں انہوں نے اپنی جان پیش کر دی، اپنے گھرانے کے افراد کی جان اور بچوں کی جانیں پیش کر دی. وہ تھا اللہ کے دین کے اوپر آنچ نہ آ جائے. یہاں تو پورا دین مغلوب ہوا پڑا ہے. تو ایسے میں میری پرائرٹی دین ہونا چاہیے نا. باقی باتیں کم ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن میرا درد دین کے لیے بڑھ جائے. اس کے لیے تنظیم اسلامی کی کوشش کہ شہادت علی الناس کا فریضہ، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش ہو اور خود اللہ کی بندگی کرے، بندگی کی دعوت دے اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. یہی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے.
اور یہی تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے ہماری کوشش بھی چل رہی ہے، اور اس حوالے سے مزید انشاءاللہ تفصیلات آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ ہم سب کا یہ بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ آپ سب نے بڑے تحمل سے آن لائن بہرحال چیزوں کو سننا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بڑے تحمل سے آپ نے 45 سے 50 منٹ تقریباً غالباً ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔